ایک پہلو، ایک روح
کہ آپ حکمران دیجیے، حق میں حکم دیجیے، وقت کے بادشاہ تھے آپ کا حکم چلتا تھا بحیثیت ایک حکمران کا، لیکن اس حکمرانی کی بھی ایسی نرالی شام کی برابر کی ہے اور ان پر ہمارے ماں باپ قربان کہ کبھی اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، ورنہ کم درد لوگ میرے جیسا کوئی چوتھے درجے میں چپراسی بھی لگ جائے کہ اعلیٰ اس کا دماغ جو ہے وہ ساتھ میں آسمان پر چلا جاتا ہے اور وہ آنے جانے والوں سے کبھی بخشیش کے نام پر، کبھی چائے پانی کے نام پر، کبھی کسی اور مصروف سے، کبھی کسی اور ڈھنگ سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش میں کرتا ہے۔ ایک بڑے اختیار والے اہلکار اور افسر کی ایک چھوٹی سی مناسبت ہے، وہ اس کا دربان ہے، اس کے دروازے پر جی حضور یہ سب کہہ کر حاضر ہونے والا ہے، ادنا درجے کا ملازم، لیکن اس کے باوجود اس کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ آنے جانے والوں کو پریشان بھی کرتا ہے، صرف اس لیے کہ ان سے کچھ نہ کچھ بٹور سکے۔ اور وہ میرے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی ساری بادشاہ میں اول سے آخر تک ان کے قلم کرے قربان کر دی جائے تو تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ بھیا کوئی خاتون الانبیاء بھی ہیں، ان پر وہی اترتی ہے اور رب الجلال کے ساتھ 8 لائن پر ان کا ہر وقت رابطہ رہتا ہے۔ اور وقت کی قوت اقتدار کی طاقت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے بے شمار جان نثار ایسے موجود ہیں کہ ان کے ادنا اشارے پر اپنا خون بہانے کو تیار ہے، سر کٹانے کو آمادہ ہے، اور ان کے پسینے کی جگہ اپنا خون گرانے کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ضرب سے کبھی باہر نہیں، اپنی اوقات کو انہوں نے جتنی اوقات بنتی تھی اتنا بھی پروٹوکول نہیں کیا۔ اور ہمارا جو تعلیم دی ہے صحابہ کو خود ان کے لیے بھی فرمایا کہ وہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کسی مجلس میں کسی جگہ پر آئے اور لوگ اس کے لیے تعظیم کی خاطر کھڑے ہو جائیں۔ من احب ان يتمثل الناس له بالقيام ويتوقع مقعده من النار او كما قال علیہ السلام، جو اتنا متکبر ہے اور لوگوں سے اتنی تعظیم چاہتا ہے اور بول چاہتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ ادب میرے لیے قیام کریں، آگے بڑی سخت کرتی ہے پھر وہاں پر بنا گیا اور خود نبی علیہ السلام کی اتنے ادب کے باوجود اس ادب کی شاید کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی مدد میں ہم یوں مؤدب ہوتے، حالانکہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی، یہ حکم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ میری مجلس میں اس طرح سے بیٹھا کرو، ان کی اپنی محبت اور اپنی عقیدت اور اپنا ادب تھا اور قوم رسالت تھا، مجلس سے نبوت میں ان پر ایسی ہیبت جاری ہوتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ ہم یوں بے حص و حسد بیٹھتے کہ کأن علی رؤوسنا الطیور، یہ گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی جنبش اور حرکت ہوئی تو اڑ جائیں گے، اس طرح بیٹھا ہے۔ یہ اپنے آپ محبت تھی، نبی علیہ السلام کی مانگی ہوئی یا فرمائش کی ہوئی یا سکھلائی ہوئی یا طلب کی ہوئی، یہ محبت اور پروٹوکول نہیں، یہ آپ کے کردار کی اور آپ کی صحبت باقربات کی اور آپ کی صحبت پرتاثیر کا یہ فیض تھا، کمال تھا کہ صحابہ اتنے عائل اور اتنے متواضع اور انکسار
کہ آپ حدیبیہ سے واپسی پر صلح حدیبیہ ہوئی تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت کیلولے کے لیے دوپہر کے آرام کے لیے ہلکی گرمی اللہ کی بنا رک گیا، لوگوں نے اپنے اپنے جہاں ہوئی جگہ سائے کی گری، وہاں چھاؤں میں اپنا پڑاؤ اتارا، وہاں پر کبیروں کے بہت سارے درخت تھے، جن سے لوگوں نے چھاؤں میں دوپہر میں آرام کرنے اور سستانے کے لیے ڈیرے لگا لیا۔ آپ بھی یہ جھاڑی بنا درخت کے نیچے اپنی تلوار مبارک اس جھاڑی کے ساتھ لٹکا کر نیند دراز ہو کر سو رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک کافر مشرک اس کے ہاتھی اس علاقے کا آیا اور وہ آپ کو جانتا تھا، اس نے چپکے سے آپ کی تلوار اتاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کو سوچ کر بیان میں سے نکال کر میرے آپ جا پوچھے اور پوچھنے لگا میں یمنعک منی، اب بتاؤ تو میرے ہاتھ سے کون بچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے جواب دیا اللہ، میرا اللہ بچائے گا۔ اسی بات سے اس پر ایسا بہت ساری ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گیا۔ اس کے بعد آپ نے تلوار تھام دی اور آپ نے فرمایا کہ خود بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے؟ اس نے آگے سے جواب میں کہا کون خیر آخر آپ تلوار پکڑنے والے بہترین انسانوں والا سلوک کیجیے، اور تلوار ہاتھ میں ہو سر ہاتھ میں ہو تو اس وقت بہترین کردار کس کا ہوتا ہے؟ حوصلے والے آدمی۔ آج بھی جنگ کی اخلاقیات میں لڑائی کے جتنے بھی فن میں حرب ہیں، وہ مارشل آرٹس ہوں، جوڈو کراٹے ہو یا کوئی اور ہو یا اسلحے سے لڑائی ہو، سچ مچ کا اگر کوئی تربیت یافتہ آدمی ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ اسلحے کی صورت میں تمہیں دفاع کا ہے، ہتھیار بھی اثر ہے، یا تم اپنے ہاتھوں سے مارشل آرٹس سے بھی اپنا دفاع کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں تحمل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے تم لڑائی کا مسئلہ ہاتھ آ گیا کہ ہاتھ میں آیا تم مار داڑ شروع کر دو۔ مارشل آرٹس کی پہلی بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے ہی جسم سے کچھ ایسے ڈھنگ سیکھتا ہے جو اپنے سے کئی گنا طاقتور کو پچھاڑ دیتا ہے، لیکن ان کے ہاں غیر مسلموں کے ہاں یہ اخلاق ہے اور یہ تربیت ہم کہتے ہیں کمزور پر آدمی۔ تو یہ ادب اور یہ کلچر اور یہ تہذیب اور یہ تعلیم ہر دور میں چلی آ رہی ہے۔ اس نے بھی یہی کہا ہتھیار تو آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں بے بس ہوں اور جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو خیر آخر ایسا انسان بننا چاہیے کہ جو ہتھیار ہاتھ میں ہو تو اس کا کردار بڑا ہی بہتر ہو جائے، مطلب کہ ہم معاف کرتے ہیں۔ اسی اصلاح میں صحابہ نے خبردار ہو گیا، وہ اکٹھے ہو گیا، آپ نے فرمایا اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا اور میں نے اس کو اور حدیث میں کیا آپ نے کچھ نہیں کہا اور اسے چیلنج کیا۔ کتنا درد ہے پیغمبر کا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اور ختم نبوت کا تاج جو ہے ایسے نہیں آپ کے سر پہ سجا دیا، جیسے کہ پچھلے جمعے میں ساری انسانوں پر نظر فرمائی ہوئے وہ جلاتے ہیں، چنتے چنتے چھانٹی کرتے کرتے اللہ جل جلالہ کی نظر انتخاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کری اور انہیں کو برابری خلت کے لیے اپنے قریب بنانے کے لیے اپنا دوست اور حبیب بنانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تو بادشاہ ہونے کے باوجود، حاکم ہونے کے باوجود یہ نبی علیہ السلام کی ذات کے کچھ نمونے ہیں۔ اللہ کوئی آدمی آتا ہے بدبی ہے اور بدبخت ہے، مسلمان کیا لگتا ہے کیا لاتے ہیں، اور آپ غریبوں کا بات تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ یا محمد سے علیہ، محمد اللہ سے ڈرو، اللہ کی بات انصاف کیجیے۔ آپ مال میں بیت المال جو ہے سے تقسیم کر رہے ہیں اور اس تقسیم میں مجھے انصاف نظر نہیں آتا۔ دادا گرام کے بسراف ہو گیا، نبی اسلام چہرہ کو تشریح ہو گیا، آپ نے فرمایا وہی کا میں یہ عادل اور اللہ کے بندے میں محمد اللہ کا بھیجا ہوا انسان نہیں، محمد کرے گا
کی آواز دیا تو ہمیں اجازت دیجیے ہم اس کی گردن مارتے ہیں گستاخ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارا نہیں اس کی نظر میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے اس کا نام ظلم کو ایسے رہا اور باقاعدہ اس کا حلیہ آیا ہے کہ خوشحال جڑے ہوئے ہیں آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں اور سر پر کھچی بال ہے اور داڑھی منچی ہوئی ہے اپنا اس کی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مسلمانوں میں سے بدترین ہوں گے اور اگر میری زندگی میں اگر میں مل گیا تو میں ان سے دور نکلوں گا ورنہ سب میں سے جو انہیں پالے ان سے سختی سے پیش آیا خاتمہ کرے اور ان کا کما اور میں اگر مجھے مل گیا تو میں انہیں یوں ماروں گا جیسے اللہ جل شانہ نے عادل ثبوت کو ہلاک کیا تھا اور وہ زمین پر آسمان کی چھتری کرے بدترین مخلوق ہوں گے بہت سارے ان کی اور بھی علامات ہیں یہ موضوع بدلتا ہے لیکن حکمران ہونے کے باوجود قوت ہاتھ میں آنے کے باوجود اپنے غصے کو وہاں پر نافذ نہیں کیا اپنے لیے کسی خصوصی احترام اور تعظیم کا قانون نہیں بنایا اور اپنے آپ کو آپ مسلمانوں والے قانون سے مستثنا بھی نہیں کیا یہاں پر تو حکمران سے بڑا کام ہو گیا یہ استثناء حاضر ہے کوئی عدالت مجھے نہیں میرا موازنہ نہیں ہو سکتا جب تک میں کرسی کے اقتدار پر بیٹھا ہوں مجھے استثناء حاصل ہے یہ قانون باقی سب کے لیے ہے اور پر چلا قانون کی تلوار کسی کو موت کی سزا ملتی ہے عمر قید کی ہے چھوٹی بڑی سب پر طاقت کر دو میں حکمران ہوں مجھے پاس بڑی قوت ہے اس لیے مجھے استثناء حاصل ہے جب میں اس کرسی سے اتر جاؤں گا تو پھر یہ کیس اللہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں قرآن میں اللہ کی لائی ہوئی شریعت میں اس قانون اور قائد استثناء کہیں خبر بھی موجود نہیں ہے اللہ یہ ظلم کے ضابطے ہیں جو مسلمانوں نے اپنائے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کا خلاف آواز اگر کوئی سوچتا ہے کوئی بولتا ہے تو وہ اپنی شامل کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے اس پر برا وقت بھی آ سکتا ہے اگر وہ ملازم ہے اس کی نوکری بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر وہ صاحب مال ہے اس کا مال بھی غیر محفوظ ہو سکتا ہے انتقام کے سزا دینے کے بدلہ لینے کے سبق سکھانے پر بے شمار طریقے اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں حوصلہ تھے لیکن اس کے باوجود اپنے اقتدار کو اپنے اختیار کو کہیں غلط استعمال نہیں اگر اللہ کا ڈر سینے میں ہو انسان کے اور اسے پتہ ہو کہ میں نے ایک دن یوم حساب یوم دین بدلے دیتے تھے اس بڑے منصف کے سامنے اس عادل کے سامنے اس بڑے جج کے سامنے بڑی عدالت کے عظمیٰ میں میں نے پیش ہو کر ایک عمل کا حساب دینا ہے اور یہ امام کا پہلے دار اس کے سینے میں ہر وقت بیٹھ کر اس کو یاد دلاتا ہو اس کو جوڑتا ہو تبیر کی آواز آ کر وہ آدمی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچے گا اس کو یقین ہو میری طرح وہ زبانی بنا کی دعویٰ ایمان کرنے والا تھا 5 نمازوں مالک یوم الدین کی طرف کرنے والا تھا بلکہ اس یقین والا اس ایمان والا ہو کہ واقعی میں نے ایک حرکت کے لیے اللہ نے جواب دے ہونا ہے تو پھر وہ قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے پھونک پھونک کر قدم رکھے اللہ ایک صحابی اپنے غلام کی پٹائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے ناراض ہو رہا اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ چاہتا عربوں میں یہ بڑا چلن تھا رواج تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پناہ دیا اور ایک دوسرے سے پناہ دیا کرتے تھے اور پھر اس پناہ کا بڑا احترام ہوتا اگر مجھے کسی نے
جان پر کھیل کر کے اس کی حفاظت کرتا چاہے تو فطرت کی بڑی طاقت رکھنا کیا یہ اجازت پہلے سے بنا دیتی ہے. اب آؤ مجلس میں پنچایت میں بات کرتے ہیں لیکن جب تک یہ میری گناہ میں ہے اس طرف میری نظر سے بھی دیکھ سکتے اور اگر دیکھو گے تو اس پر ہتھیار چلانے سے پہلے تمہیں میرے ہتھیار کا جواب دینا پڑے گا. بڑا احترام روایت پہ آتا ہے کہ وہ آدمی مالک اسی طرح سے بات ہے اور پھر سے کہا رسول اللہ کی پناہ میں آتا ہے. اس آدمی کو فوراً کو احساس ہوا کہ یہاں کہیں قریب ہی نبی علیہ السلام موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف سے تشریف لا رہے تھے وہ دیکھ نہیں سکا اور غلام اس کی روک کے دیکھ رہا تھا. فوراً سمجھ گیا کہ میرے پاس ہی ہے. پیچھے مڑ کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی اپنا ہاتھ دھو آپ کی قرآن کا اتنا احترام آپ نے ہمارا کوئی لمبا چوڑا بات نہیں کیا دو لفظوں میں بات ختم کر دی کہ جتنا تمہیں اس وقت اپنے اس زر خرید غلام پر اختیار حاصل ہے تم چاہو جو اس کی گردن اڑا دو مار دو اس کو تشدد کر کر کے یہاں پر کوئی عدالت نہیں تم نے اپنے غلام کو کیوں مارا کیونکہ اس معاشرے میں نہیں بلکہ جب تک غلامی رہی ہے آج سے تقریباً 1 صدی پہلے تک پوری دنیا میں غلامی کا چلن موجود تھا بڑھیا لگتی اس وقت تک یہی قانون تھا لکھے بغیر یہی قانون تھا کہ اپنے غلام یا ربی کے ساتھ مالک جو بھی سلوک کرے اس کی جان دے دے جیسے میرے پاس ڈور ڈنگر ہے ہبا کر کسی کو ہبا کر دو بیچ جو مرضی کرو اللہ یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے بے زبانوں کے حقوق اور تحفظ کی حفاظت ہے. آپ نے ان کے بالغ کو بھی سرزنش کی کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور آپ کو اور اسی کلچر کو اسی بنیاد کو غیر انسانوں کے حقوق کی اسی پاسداری کو ان لوگوں نے آگے پروموٹ کیا اور اس کو آگے بڑھایا اور آج کافروں کے ہاں یورپ کے ہاں ایک بے زبان جانور جنگل کا ہو رہا تو اس کے حقوق کی باقاعدہ تنظیمیں موجود ہیں. بجلی پر ظلم کرے کتے پر کرے خریدے پر کرے پھر روڈ میں آ جائے اور پولیس کیس کو بناتے ہیں نا پیچھا اللہ بنیاد اسلام نے دی ہمارے ہاتھ پر تک بھی احترام نہیں کیا بہت پیچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالانکہ ہاتھ میں وقت تھے لیکن اللہ کی مرضی اور اجازت اور اس کے امر کے بغیر اپنے پاس سے کوئی قانون بنا کر اس پر نافذ نہیں کر سکتے تھے کہ تو نے اپنے غلام پر بے جا تشدد کیا ہے لہٰذا تمہیں اتنی سزا دی جائے. جب تک اللہ کا حکم نہ ہوتا یہ حرف بھی آپ اپنی مرضی اور رائے سے اور خواہش سے نہیں بولتے گواہی اپنے بولے نہ مرضی سے خواہش سے رائے سے وہ بولتے تو مطلب ہی تھا. بار بار سوال ہوگا دور دور سے آنے والے کوئی سوال کرتے کوئی مسئلہ پوچھتے آپ خاموش ہو جاتے اور فرماتے کہ میں اتنے آگے نہیں آ رہا شیخ اس بارے میں آج تک ابھی تک کچھ پر کوئی وہی نازل نہیں ہوئی تو انتظار کرو تو جواب اللہ کا حکم آئے گا میرے تعلیم ہوگی تو بتانا. کئی بار ایسا ہوا کیا خاموش ہوئے اور کئی بار موقع پر وہی نازل ہوئی اور جواب مل گیا اور کئی بار کئی دن انتظار کرنا. ایک آدمی نے نماز کے اوقات کے بارے میں آ کے پوچھا یا رسول اللہ 5 نمازوں کے اوقات کیا ہے. آپ خاموش ہیں بتا سکتے ہیں نماز فرض کی بڑی پیاری ہے لیکن آپ اسے عملی نمونہ دکھانا چاہتے ہیں عمل سے سکھانا چاہتے ہیں. ایک دن نماز اول وقت پڑھائی ہر نماز اول وقت اور دوسرے دن نماز 5 ہی آخر وقت میں پڑھائی اللہ اور غالباً تیسرے دن درمیانے وقت میں پڑھائی کیونکہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے جو شروع ہوتے ہی جسے جو ہے وہ اول کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 3:15 بجے اثر کا وقت شروع ہوتا ہے تو 3:15 بجتے ہی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو اثر کا وقت شروع اور چلتا ہے یہ دھوپ کے گرد ہونے تک. تو اب شروع میں جو 12 گھنٹہ ہے وہ اس اثر کا
لیجیے اور وقت ان دونوں کے درمیان ہے جب مرضی پڑھ صاف فرمایا کہ وقت الوقت بین ہذین الوقتین، ان اول اور آخر دو وقتوں کے درمیان ہی وقت ہے جب مرضی پڑھ، اور ساتھ بات معافی مانگنا ہے کہ افضل الاعمال الصلوات فی اول اوقات کہ اول وقت نماز پڑھنا جو ہے افضل ہے سوائے عشاء کے، افضل ہے، بہتر ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اللہ عشاء جو ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عشاء جو ہے وہ اس وقت پڑھا کرتے تھے جب تیسری رات کا چاند ٹوٹتا ہے، سقوط القمر الثالث، تیسری رات کا چاند، پہلی رات کا اور تقریباً 8 کا اگر 8 بجے پڑھ رہے ہیں 9 بجے سے پہلے تیسری رات کا چاند نہیں ہوتا، یہ افضل ہے۔ تو ہم سہولت کے لیے درمیانہ ٹائم رکھتے ہیں کہ لوگ بھی سارے زیادہ انتظار نہ کریں دن بھر کے کام کاج کے، تاکہ ماندے ہوتے ہیں ہمیں آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر جہاں یہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پر آخر وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، اب اگلے دن پڑھ لینے میں تھا کیونکہ وہاں مدرسے میں نمازی عشاء کی نماز میں کوئی نہیں ہوتا، تو ایسا اور رات کے 9 بجے آج کل 9 بجے نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ کے تبلیغی مرکز میں بھی بہت لیٹ پڑھی جاتی ہے کیونکہ وہاں بھی باہر میں آنے والا کوئی نہیں ہوتا، سارے لوگ جماعت کے ساتھ ہی، اچھی بات ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں کہ ہم نے کہا کہ اول سے درمیانہ بھی ہمیں نہیں کرنا، کیوں نہیں کر سکتا، اس لیے اول افضل ہے، شروع وقت افضل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی اسلام نے اس بندے کو یہ بتایا تھا کہ نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ اول ہی افضل ہے اور اس کے بعد نماز بہت ہو جاتی ہے اور قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن تشدد جو ہے فرقہ وارانہ یہ بات دفعہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی نماز کا وقت کسی مصلحت کے لیے، نمازیوں کے فائدے کے لیے اول سے تھوڑا سا بھی لیٹ کرتے ہیں تو بعض ہمارے بھائی بہت پریشان ہیں کہ خود وقت ہم نے کم لیٹ کیا، آدھا گھنٹہ، اور بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بار نماز کا شوق رکھتے ہیں، وہ تفصیل بھی پوری ہے یا کاروبار کی پوری ہے یا سرکاری نوکری کی پوری ہے، جو 1 بجے سے پہلے بیچارے نہیں فارغ ہو سکتے اور ان کی خواہش ہے کہ تقدیر اولا کے ساتھ شامل ہوں، اس لیے ہم ان کی رعایت کرتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں، بڑا اچھا اور آگے جاتے تھے اول وقت ختم بھی نہیں ہوتا۔ اول وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 12:30 بجے سردیوں میں اذان ہوئی اور 5-10 منٹ ہی بس اول وقت کے ہیں اور 10-15 منٹ نکل گئے تو اول وقت ختم، ایسا بھی نہیں ہے۔ شریعت نے اسی کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے کہ اول وقت کا ہوتا ہے اور آخر کا ہوتا ہے، یہ ہمیں خود ہی حساب کرنا پڑے گا۔ کل وقت کو 2 گھنٹے میں 2.5 ہے 3 ہے، اس کو 3 سو تقسیم کر کے برابر رہا تو پھر ایک نماز کی اور اگلی نماز کے درمیان 3 گھنٹے ہیں تو اس کو 1 گھنٹہ اول کا ہے، 2 گھنٹہ اوسط کا ہے درمیانہ، اور آخری گھنٹہ آخر کا۔ یہ جو شریعت نے رسولیں دی ہے یہ کس لیے دی ہے؟ اور بعض ہمارے بھائی جو پڑھتے ہی آنے وقت ہیں ان کے اول وقت کا چلن دور تک نظر نہیں آتا، چلو کبھی ہی تو اس سنت کو زندہ کرو، نبی اسلام نے دونوں وقت پڑھ کے دکھائی۔ اللہ اکبر۔ اس معاشرے کے اکثریت جو ہے اگر فیصدی نکالی جائے تو پتہ نہیں کتنی نکلے گی، اکثریت بے نماز۔ اللہ کہتے ہیں اردو کو 360 میں نمازی سال بعد وہی نہیں پڑھتے ہیں، آگے پیچھے اٹھ کر بات کوئی نہیں، اور کچھ جو ہے وہ 8 کے نمازی ہیں صرف جمعہ پڑھتے ہیں 8 کے، اور کچھ 60 کے نمازی ہیں کہ جی میں آئی کبھی قابو آ گیا، کبھی جو ہے موقع ایسا بن گیا تھا پڑھ لی، کبھی پڑھ لی، جی میں آئی موج بنی 60 پڑھ لی، اللہ باقاعدہ
پابند صلوات کون سے نوازی کتنے فیصد ہوگا؟ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پکے بے نمازیوں سے نفرت اور ان کا نفیر اور ان سے دوری اور ان کی اس وجہ سے ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ لوگ جو اول وقت پر جھگڑا کرتے ہیں مسجدوں میں شاید ہی انہوں نے غیر معلوم سے اس سے بڑھ کر مدد کی ہو یہ جھگڑا کیا ہو، چاہے وہ ان کے گھر کے افراد خانہ ہو، ان کی اولاد ہو، خاوند کی بیوی ہو، بیوی کا خاوند ہو، رشتے دار ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، کاروباری ساتھی بیرمال بھروا پر ان سے اتنی نفرت کی ہوئی تھی۔ اس مسئلے پر ہم غلو کرتے ہوئے تشدد برتتے ہوئے کہا جاتے ہیں کہ یہ وہ وقت کیوں لیٹ ہوئے مسئلے غیر ہو جاتے میں نے کئی جگہ کر لیا کہ مسجد میں نماز کا وقت مقرر کرنے پر جھگڑا ہوا اور آخر کار ایک گروہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو اپنی مرضی سے پڑھو ہم مسجد الگ بنا لیں، تھوڑی دور جا کر اتنا لگا لیا۔ نبی علیہ السلام نے عرب بڑی واضح تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیش گوئی کے طور پر اللہ کی بتائی ہوئی خبر غیب کو بیان فرمایا کہ میرے بعد تم بہت سارے فتنے دیکھو گے میرے بعد، اور یہ دور یہ نہیں ہے کہ آج ہم اللہ کے رسول کے بعد 15 صدی کے بعد ہے یہ ریت ہم پر ہمت بھی ہوتی ہے اس لیے کہ ہم تو بہت پیچھے چلے گئے، ہم تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ میرے بعد کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد سے بعد جو ہے میرے بعد شروع ہے اللہ خلاف راجہ ختم ہوتی ہی گئی تو یہ وقت آیا کہ وقت کا گورنر جو ہے اس وقت ابھی باقی تھی کہ ہر شہر کا ہر بستی کا ہر قصبے کا جو حاکم وقت ہوا کرتا تھا گورنر وہی نمازوں کا امام ہوتا، وہی جمعے کا خطیب ہوتا، وہی عید کو عید بھی پڑھاتا، یہ سارے ہوتے امام کے پاس جاؤ۔ لفظ امام میں یہ 2 رکعت کے پہلے جیسے امام بھی شامل ہے اور امام میں حاکم وقت بھی شامل ہے، بلکہ امام کا لفظ زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ قرآن کا، وہ خطبہ دے رہا ہے اور چونکہ خطبے میں اپنے سیاسی مخالفین کو ٹکرا دینا ضروری تھا، اس کا حالات ایسے تھے مسلمانوں کی 2 متوازی حکومتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں بنی ہوئی تھی، دشمنیاں سے لڑائیاں ہوئی تھیں، تو وہ خطبے میں جو ہے نا وہ سارا سیاسی موضوع چل رہا ہے، حتیٰ کہ جمعے کا وقت ختم ہو گیا، اثر کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو صغار صحابہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے جو چھوٹی عمر میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا صحابی، وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے اشارے سے اپنی بات پڑھ رہے ہیں، اس لیے وقت نکال دینا ہے، نماز موت ہو جائے گی، کلا پڑھنی پڑے گی، حتیٰ کہ اثر کا وقت بھی نکلنے کو قریب ہو گئی، اور اگر کسی نے ان کا کہا اللہ کہ اللہ کے بندے نماز کا وقت نکل رہا ہے، جمعے کا وقت بھی نکل گیا، وقت بھی نکلنے کو قریب ہے، پیغمبر موجود نہیں ہے کہ جس پر وہی نازل ہوئی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ نماز کا وقت اتنا لمبا ہو گیا ہے، لچک نہیں اس کی جو وقت اللہ کے رسول بتا کے اس سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو کس مسئلے کے منہ سے اتنی نماز غائب کر رہے ہو؟ تو آگے سے جب اسے جواب یہ ملا تم بڑے حق ہو انسان ہو، نارے حق بڑا دلیری سے بیان کرنے والے ہو، اور تمہارے جیسے انسان کا مقام یہ مسجد نہیں ہے، چنانچہ اس کے بعد نکالا گیا، اس کے بعد اس کے بعد کون ہوتا ایک طرف حاکم وقت کا یہ ضروری ہے اور ایک طرف رسول پاک علیہ السلام کے حاکم وقت، سیرت کا سب سے روشن اور تابناک اور منور پہلو ہے کہ اپنی حکومت سے اپنے عہدے سے کوئی نجائز فائدہ نہیں، وہ واقعہ تو بڑا ہی مشکل ہے کہ ہمارے غنیمت میں غلام اور لوٹیاں آئی تقسیم کر دیتے،
اللہ حضرت بندہ زہرا کو فاطمہ رضی اللہ عنہ جاؤ تم بھی جا کر ایک خادم کا سوال کرو، سب کو ملنے یہاں جہاں انہوں نے بھی سوال کیا اور اپنے قدر ہی لگائے کہ مشق اٹھا کر ہاتھوں کے گڈھے پڑ گئے اور ہاتھ میں سب کی 20 کا مثالے پڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنی لگتے جگہ جو ان کو سب سے بڑھ کر عزیز تھی اور آپ وہ تشریف لائی تو محبت سے کھڑے ہو کر اسے ملتے اور ماتھا چومتے ہوئے اسے کہا کہ فاطمہ نماز کے بعد یہ تصویر کامیہ کرو، یہ تمہارے لیے لمبی اور غلام اور خادم اور خاتمہ نہیں ہے. یہی جسے ہم تصویر فاطمہ کہہ کر اپنی نمازوں کی واسطے اس کا سامان بنا فرمائیے تمہاری ایک آگے اللہ اور وہ کرتے جن عوام کے لیے کتنا تھا جو آج کل ڈھونڈے سے نہیں خاص طور پر مسلمان حکمران دنیا میں جتنے بھی ہیں، کہیں آوریت ہے، بادشاہ ہے، کہیں یہ نام نہاد خراٹی شخصیت ہے، جہاں بھی ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دولے دل 1% بھی ان کے سیدھوں میں موجود نہیں ہے. آپ مسجد میں تشریف فرما اور ایک قبیلے کے لوگ وفد بن کر مسلمان لوگوں کے لیے ریاض نقطی سے بار یاد ہونے کے لیے داخل ہوئے. بنو مزینہ کے لوگ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان کی حالت اتنی پتلی تھی اور خاکی اور بھوک کی اثرات نیچے سے گول گول کر بتا رہے تھے کہ یہ کئی چیزیں بھوکے اور ٹاٹ جیسے کپڑے انہوں نے پہن کر اپنا صدر چھپایا ہوا ہے. ان کی یہ حالت دیکھ کر رسول پاک کے سامنے چہرے پر خاک ہو گئے. یہ ہے مطلب رؤوف الرحیم کا کہ مومنوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی چہرے پر خاک ہو گیا. یہ حالت محبت کی اور فخر کی. اسی وقت آپ نے نگاہ کروائی کہ آواز لگاؤ سلام سے جانے نماز کا وقت قریب ہے، جلدی اکٹھے ہو جاؤ. منادی ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ نے صدقے دیے اور خیرات کی اور صدقہ دینے کے لیے اور بڑے زور سے اس موقع پر فرمایا کہ جہنم سے بچنے کی تدبیر کرو. اگر جو کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی توفیق ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو خیرات میں تکن نال ہو شرک کے سمرا آج کھجور بھی اگر تیرے پاس اس کی توفیق کتنی ہے وہ بھی لا کر اور اس کا اثر کتنا ہوا. اس رحم دل سے اس شفقت بھرے امت کے لیے اور اپنے عوام کے لیے ہے حکمران کا کردار. پتہ نہیں کس درجے دل کے ساتھ آپ نے اپنی کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ درہموں کی ایک تھیلی بڑی مشکل سے اٹھا کے لا رہا ہے. کتنے پیسے ہو گئے دادا؟ درہم چاندی کا سکہ بڑی مشکل سے اٹھا کر اس بیچارے نے لا کر وہ اس ڈھیر میں شامل کر دی جو مسکینوں اور بھوکوں کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے. کھجور لا رہا ہے، کپڑے لا رہا ہے، کوئی قریب لا، جو بھی اس دور کا ساز و سامان کا کھانے کے لیے استعمال کر ڈھیر لگ گیا. اللہ اور رسول پاک کا وہی چہرہ انور جو تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں کی حالت پر پورا ہوا تھا چہرہ مبارک خط تھا وہی ابھی سے لہلہا رہا آپ کا چہرہ خوشی جو دیکھنے سے نظر آتی ہے. یہ ہوتا ہے رحیم کا نمبر، یہ ہوتے ہیں حکمران جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ کر دینا کہ جنہیں ہم پر ترس نہ آئے اور ہمارے بارے میں کچھ سے ڈرنے والے نہ ہوں. تیرا بھی کوئی خوف نہ ہو کہ ہم اللہ کو اس دیا کیسا اللہ وجعل ثارنا على من ظلمنا
رشتے دار ہیں جن کا ہم پر راج ہے، اللہ انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے، ہمارا انتقام کیوں نہیں سے لے رہا؟ کسی بڑی مسئلہ اگر کوئی ڈرنے والا، اگر کوئی عبرت حاصل کرنے والا، اگر کسی کو یوم الدین پر نظر کے دن پر ایمان یقین کے ساتھ ہے تو ان چند بار کے لفظوں کے ساتھ ہی انہیں یہ توفیق مل سکتی ہے کہ وہ اپنی غیر اللہ سے